تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، درس سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاری و ساری ہے۔ آج ہماری گفتگو انصار و مہاجر صحابہ کرام کے درمیان اخوت، بھائی چارگی اور انصار صحابہ کرام کی طرف سے مہاجر صحابہ کرام پر جو انہوں نے اثار کیا اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ حضرات، مہاجرین صحابہ کرام چونکہ انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں بالکل خالی ہاتھ اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اس لیے پردیس میں مفلسی کے ساتھ وحشت و بیگانگی اور اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے تھے۔ چونکہ ان کے پاس اس وقت مدینہ شریف کی دھرتی پر نہ زیادہ روپیہ پیسہ تھا اور نہ ان کے بیوی بچے تھے، اس لیے وہ اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ بھی محسوس کرتے تھے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ انصار صحابہ کرام نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی اور دل جوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ لیکن مہاجرین صحابہ کرام یعنی وہ صحابہ کرام جو اپنا دین و مذہب بچانے کی خاطر مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کر کے آ گئے، مہاجر صحابہ کرام دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ عرب کے لوگ ہمیشہ سے اپنے دست و بازو کی کمائی، اپنے ہاتھ پیر کی کمائی ہوئی کمائی کھانے کے خوگر اور عادی تھے۔ تو یہ مہاجر صحابہ کرام جب مدینہ تشریف لائے اور انصاری صحابہ کرام نے ان کی خوب امداد فرمائی، ان کی مدد فرمائی، ان کو کھانے کے لیے دیا، ان کو مکان دیے، ان کو اپنی زمین دی، مگر چونکہ وہ لوگ اپنے دست و بازو کی کمائی کھانے کے خوگر تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کے لیے مستقل ذریعہ معاش کمانے کا کوئی ذریعہ مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار صحابہ کرام اور مہاجرین صحابہ کرام میں رشتہ اخوت قائم کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا جائے۔ انصار و مہاجرین صحابہ کرام کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دے دیا جائے، تاکہ جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے ہیں ان کے دلوں سے اپنی تنہائی اور اپنی بے کسی کا احساس دور ہو جائے، اور ایک دوسرے کے مددگار بن جانے سے مہاجرین کے ذریعے معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا۔ مکہ کے صحابہ کرام اور مدینہ شریف کے صحابہ کرام کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں جمع فرمایا۔ اس وقت تک مہاجرین صحابہ کرام کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس مجلس میں انصار صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے انصاری صحابہ کرام، یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہے۔ اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام میں سے دو دو شخصوں کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو، یہ اور تم آپس میں بھائی ہو، یہ اور تم آپس میں بھائی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت، یہ بھائی بھائی کا رشتہ بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ انصار صحابہ کرام نے مہاجرین صحابہ کرام کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی، اور انصاری صحابہ کرام نے مہاجرین صحابہ کرام سے یہ کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامانوں میں آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر کے بھائی قرار پائے تھے، ان کی دو بیویاں تھیں۔ حضرت سعد کی دو بیویاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میری ایک بیوی جسے آپ پسند کرے میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ اثار، انصاری صحابہ کرام کا اس قدر مہاجرین صحابہ کرام پر اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دینا، یہ ایک ایسا بے مثال شاہکار کارنامہ ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل ہی سے ملے گی۔ مگر مہاجرین نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ مہاجرین صحابہ کرام کے سامنے جب یہ بات رکھی تو ان مہاجرین صحابہ کرام نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ یہ بھی ایک قابل تقلید تاریخی کارنامہ ہے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مخلصانہ پیشکش کو سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مال و متاع اور اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائیں، مجھے تو آپ صرف بازار جانے کا راستہ بتا دیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پیاری سی بات سے ان نوجوانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے مذہب اسلام نے ہمارے نوجوانوں کو اپنے قدموں پر کھڑے ہونے اور محنت و مشقت کر کے رزق حلال حاصل کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، تجارت نہ ہونے کے مختلف قسم کے بہانے کر کے خود تو کماتے نہیں بلکہ کمانے والوں کو طعنہ بھی دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ دیکھیں، ان کی جرت دیکھیں، ان کی خودداری دیکھیں کہ حضرت سعد بن ربیع نے اپنا مکان، اپنی زمین، اپنا روپیہ پیسہ سب کچھ دیا، مگر جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان تمام چیزوں کو رکھا تو انہوں نے کہا کہ ان سب چیزوں کو آپ رکھیں، اللہ آپ کو مبارک کریں، مجھے صرف آپ بازار کا راستہ دکھا دیجئے، میں بازار جا کر تجارت کروں گا، بزنس کروں گا، رزق حلال حاصل کروں گا۔ یہ ان کی خودداری تھی۔ اس کے بعد مدینہ شریف کا مشہور معروف جو بازار تھا، اس کا راستہ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس بازار میں تشریف لے گئے اور کچھ گھی، کچھ پنیر خرید کر شام تک بیچتے رہے۔ اسی طرح روزانہ وہ بازار جاتے رہے اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ کافی مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا، اتنی دولت جمع ہو گئی کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا
جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنی بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کیا کہ 5 درہم برابر سونا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، تم دعوت ولیمہ بھی کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو۔ اور رفتہ رفتہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت میں اتنی خیر و برکت اور ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ میں مٹی کو چھو دیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ منقول ہے کہ ان کا سامان، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت 700 اونٹوں پر لد کر آتا تھا مدینہ شریف میں، اور جس دن مدینہ میں ان کا تجارتی سامان پہنچتا تھا تو تمام شہر میں دھوم مچ جایا کرتی تھی۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت میں برکت نازل فرمائی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دوسرے مہاجرین صحابہ کرام نے بھی دکانیں کھول لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے اس مشہور بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے تھے۔ دوسرے مہاجرین نے بھی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی۔ غرض باوجود یہ کہ مہاجرین کے لیے یعنی ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کے لیے انصاری صحابہ کرام کا گھر مستقل مہمان خانہ تھا، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصاری صحابہ کرام پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ اپنی محنت اور بے پناہ کوششوں سے بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ مشہور مورخ اسلام حضرت علامہ ابن عبد البر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ عقد مواخات بھائی چارہ کا معاہدہ جو انصار و مہاجرین صحابہ کرام کے درمیان ہوا، اس کے علاوہ ایک خاص عقد مواخات بھائی چارگی کا عقد خود مہاجرین صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوا، جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی کو دوسرے مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، حضرت طلحہ و حضرت زبیر کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور حضرت عثمان و حضرت عبد الرحمن بن عوف ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ ان دونوں کے درمیان، ان حضرات کے درمیان جب بھائی چارہ قائم ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آخر میرا بھائی کون ہے؟ تو دیکھیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، یعنی دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان انصاری صحابہ و مہاجر صحابہ کرام اسی اخوت پر قائم رہے، حتیٰ کہ سورۃ الانفال کی یہ آیات طیبہ نازل ہوئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدہ کو، اس اخوت کو تقویت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا راہ خدا میں، اور جنہوں نے پناہ دی اور ان کی امداد کی، وہی خوش نصیب لوگ سچے ایماندار ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ ان آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالی نے
اس عہد کو محکم کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصاری صحابہ کرام کے مابین قائم کیا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انصاری صحابہ کرام نے مہاجرین صحابہ کرام کی اتنی مدد کی اور ان پر اتنی سخاوت کی کہ ایسی سخاوت پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ انصاری صحابہ کرام نے مہاجرین صحابہ کرام کو اپنا بھائی بنایا، حتیٰ کہ شروعات میں ان کو اپنی وراثت میں حصہ بھی دیا۔ تو اس طریقے سے انصاری صحابہ کرام نے دل کھول کر مہاجرین صحابہ کرام کی امداد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مہاجرین صحابہ کرام اور انصاری صحابہ کرام دونوں کی تعریف قرآن پاک میں بیان فرمائی، اور ان دونوں کے لیے بخشش، عزت، مغفرت اور دیگر انعام و اکرام کا مژدہ بھی سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کے فیض و برکات سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔